السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے طلحہ یاسین ہیں لاہور سے, اور انہوں نے بڑا اچھا کیا. انہوں نے ایج لکھی اپنی 55 برس اور ساتھ لکھا سوشل ورکر. سوال ان کا بہت لمبا ہے جس کی سمری خلاصہ آپ یوں سمجھ لیں گے. جو جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ تھا اس کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تو کیا اس گروپ کے ختم ہونے سے تحریک انصاف کے سیاسی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی آئے گی وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. طلحہ یاسین صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں, اب جو ننھی منی پارٹی ہوگی اس میں تو کیا گنجی نہ آئے گی, کیا نچوڑے گی کیا. بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ تو ایک گروپ کی شکل میں آ گئے نا جی, یہ وہ کل معاملات سنبھل سکتے ہیں, ٹریک پہ آ سکتے ہیں, گروپ چھوٹا ہو سکتا ہے, اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں, یہ تو بالکل کھل کے سامنے آ گیا نا, اس طرح کے گروپس چل رہے ہوتے ہیں, ویلز ود ان ویلز جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں. اس طرح کے گروپس جو ہیں ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی میں چل رہے ہوتے ہیں. چند ہم خیال ایک طرف ہوتے ہیں, چند ایک طرف ہوتے ہیں, اور ویسے بھی ہمارا مزاج ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کا اور کھینچنے کا اور لابنگ کرنے کا, اور ضرورت سے زیادہ شاہ کے قریب ہونے کا ایک رواج ہے, ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے. اوور آل بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ضرورت سے زیادہ گند ہے, بہت زیادہ گند ہے. تو اس لیے پہلی بات تو میری گزارش ہوگی, میں ایج میں آپ سے بڑا ہوں تو اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں ایڈوائس تو آپ کو ہرگز نہیں کر رہا, جسٹ لاؤڈ تھنکنگ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے معاملات اس ملک کو جس طرح کے گھمبیر مسائل کا سامنا ہے, اس طرح کے معاملات کو ادھر سے سن کے جیسے نکال دیا کریں. پارٹ آف دا گیم, پارٹ آف دا پیکج, معمولی بات ہے. یہ تو سامنے ہے نا آپ کے, اس طرح کے پتہ نہیں 5-7 گروپس ہوں گے, پتہ نہیں مجھے تو پتہ بھی ہے, بنے ہوئے ہیں, وارداتی اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, وہ ہر طرح کا کام کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ عجیب و غریب نفسیات ہیں. یعنی ایک ایلیمنٹ ہے ہماری پولیٹکس میں, نہیں ہر جگہ ہی ہے, کہ جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, پوری کی پوری کشتی بھی اگر ڈوبتی ہو تو وہ واردات کرنے سے باز نہیں آتے, غلط ایڈوائس دینے سے باز نہیں آتے. اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ مین کے نا آئیز اینڈ ایئرز بن جائیں, اس کی آنکھوں, وہ ان کی آنکھوں سے دیکھے معاملات کو, ان کے کانوں سے سنے. تو اس طرح کی ہے صورتحال, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. سوال بڑا زبردست ہے جی. فرحان جٹ صاحب ہیں کراچی سے کہ افغانستان میں طالبان کی آمد کے اقتدار میں کی آمد 5 روز گزر چکے, پاکستان سمیت کسی عالمی برادری نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. کیا دنیا کو واقعی طالبان کو موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں فرحان جٹ صاحب بائی دا وے ہیں کراچی سے, شاید میں بتانا بھول گیا. فرحان جٹ صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میرے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, حتیٰ کہ کسی کے بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات آپ یاد رکھیں, یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک مشین کی مانند ہے. مشین کیسے آپریٹ کرتی؟ ایک پرزہ, ایک بہت بڑی مشین میں سے ایک پرزہ بھی اگر مس بیہیو کرے اور پھر ضرورت سے زیادہ کرنے لگے, اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ گلوبل ولیج ہے, یہ عالمی گاؤں ہے, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور بڑا سادہ بھی ہے سمجھنے کے لیے. گھر میں اگر ایک بالکل ہی ایسا بچہ پیدا ہو جائے, یا کوئی اس طرح کا نوجوان, یا کوئی اس طرح کا بندہ جو پورے گھر کے لیے اریٹنٹ بن جائے, اس کو اریٹیٹ کرے تو آبویسلی یا اس کو نکال دیا جائے گا یا وہ خود چھوڑ کے چلا جائے گا. سو دس ورلڈ اٹ از آپریٹنگ لائک اے مشین. تو طالبان اگر ایک ایسے پرزے کی طرح بیہیو کرتے ہیں, اور جو ان کو کرنا بھی چاہیے, چونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے کہ آپ جس زمانے میں, جس عہد میں, جس دور میں زندہ ہوتے ہو اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہو. میں تو کہہ کہ یہ بات اب نا مجھے خجالت ہونے لگی, شرمندگی ہونے لگی. لیکن سوال اس طرح کے ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ اگر 1000 بار میرا نام 1 کروڑ بار پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا نا جی میرا نام حسن نثار ہے.
اب ابھی اگر آپ مجھے 1,00,000 بندہ پوچھے کہ جی کس رنگ کا آپ نے پہنا ہوا ہے تو میں بلو ہی بولوں گا نا. تو اس لیے مجھے بار بار کچھ باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اچھا، ہم آہنگی بہت ضروری ہے. دنیا ایک مشین ہے، پاکستان بھی ایک پرزہ ہے، ملک اس کے پرزے سمجھ لو آپ. یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، UN ہے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ سب پرزے ہیں. اور دیگر سسٹم ملٹی نیشنلز ہیں، یہ کارپوریشنز ہیں بڑی بڑی، یہ سب پرزے ہیں. ہر پرزے کو ایک خاص حد تک تو بدتمیزی کی یا مس بہیو کرنے کی اجازت دنیا دے سکتی ہے، باقی نہیں. پاکستان پرزہ ہے، افغانستان بھی پرزہ ہے، آپ کو بہیو کرنا پڑے گا. یہاں ہم قدم قدم پہ دولتیاں جھاڑتے ہیں، یوں کر دو وہ کر دو، وہ نہیں ہوتا بھائی. اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. تو حکمرانوں کو پتہ ہے وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو اسی طرح افغانوں کو بھی اگر سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہے، اور چانس تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور بظاہر مجھے نہیں پتا اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو وہ بہیو کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ ان کو یہ توفیق دے. ندا حشام بورے والا پنجاب، وہ کہتی ہیں جی پاکستان میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور جنسی ہراسگی، عورتوں پہ الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. مثالیں دی ہیں موٹر وے، یہ وہ ادھر ادھر. اور یہ عائشہ اکرم پہ لوگوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، وہ اتنے ہجوم میں کیوں گئی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ وکٹم بلیمنگ درست ہے یہ وہ؟ اچھا دیکھو بیٹا، گزارش میری یہ ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اتنا ہی سادہ ہو. وکٹم بلیمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے. وکٹمز پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب کہنا ہے کہ جی اب پتہ نہیں، میں کوئی سن رہا تھا، میں کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ بیٹیوں کو مار دیا جائے پیدا ہوتے ہی، تو ان بیٹوں کو کیوں نہ مار دیا جائے جن کی وجہ سے یہ بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں. اچھا، یہ میں نے عرض کیا ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے. میں نے بڑا اس پہ کالم لکھا ہے ریسنٹلی. تو ایک بات یاد رکھیں، اب آہستہ آہستہ چیزیں، یہ جو خاتون ہے، یہ نرس ہے، خود کو ڈاکٹر لکھتی ہے، 3-4 ناموں سے آپریٹ کرتی ہے، اور بے شمار لوگوں کو اس نے انوائٹ بھی کیا ہوا تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ. جسے کہتے ہیں نا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ایسی بےہودہ ویڈیو میں دیکھیں، میرا یہ حال ہے عرب سے نہیں ہے. میں فلم میں بھی اگر کوئی سین اس طرح کا ہو نا، تشدد کا، ظلم کا، میں اٹھ جایا کرتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں 40 سال کا یا 30 سال کا تھا، اس سے نہیں. اچھا بدصورت مناظر میں اٹھ جاتا ہوں. مجھے دکھایا، میں نے ایک جھلک دیکھی کہ اب میں کیا بات کروں یہ عائشہ کہ حالانکہ میں نے اس کے حق میں کالم لکھا تو مجھے کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس پہ شرمندہ کیا ہے، اور میں ہوا بھی ہوں شرمندہ. انہوں نے کہا جی کہ آپ جلدی کر گئے. میں نے کہا نہیں، میں تو لیٹ ہو گیا چونکہ وہ چھٹی تھی ایک محرم کی بیچ میں، تو اس دن اخبار ہی نہیں آیا تو میں تو لیٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ اس کا دوسرا رخ ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ ان این انوائرمنٹ جو اتنا زیادہ ہوسٹائل ہے عورتوں کی، تو عورتوں کو بھی تھوڑی اگر احتیاط کر لی جائے. یہ کہنا کہ جی یہ ایڈوائز کرنا غلط ہے، غلط نہیں ہے. یہ جیسے جیسے معاشرہ امپروو کرتا جائے گا اس طرح فریڈم ساتھ ساتھ. وہ اس ملک میں تو مرد آزاد نہیں ہیں، آپ عورتوں کی آزادی کی بات کر رہے ہوں. تو بہرحال یہ لاسٹ کوشچن ہے آج کا. عباس تنویر ہیں اندرون لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی سابق صدر آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی بختیور بھٹو نے مینار پاکستان واقعے پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوامی مقامات پہ مردوں کے داخلے پہ پابندی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ عباس تنویر صاحب، مسئلے کا حل تو یہ نہیں ہے. یہ مسئلے کچھ شارٹ ٹرم، کچھ میڈیم ٹرم، کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. حل ایک نہیں، بے شمار چیزیں، بے شمار اقدامات، جن میں تعلیم سے لے کے تہذیب تک، اور اس حد تک جانا کہ مائیں اور والدین پڑھے لکھے ہوں اور بچوں کی اچھی تربیت، لمبا کھاتا ہے. لیکن بختیور کی نیت بہت بھلی ہے، بہت اچھی ہے، جس کا احترام کیا جانا چاہیے. لیکن یہ تو پرانے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں ہوتا تھا. مینا بازار لگتا تھا، یہ جی وہ عورتوں کا بازار ہے، یہ عورت بازار ہے، یہ یہاں مرد نہیں جا سکتے، یہاں عورتیں اور بچے جا سکتے ہیں. تو اس دنیا میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر گلوبل ولیج بن گئی ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن افسوس ہم تو اسٹون ایج
کہ ارد گرد کہیں رہ رہے ہیں. دیکھیں نا جی, کل کوئی اٹھے گا کہے گا جی ایئر ہوسٹسز پہ بھی پابندی لگا دوں, یہ ہونی ہی نہیں چاہیے جہاز میں. اگر کوئی پوتر جائے اس کا کیا کرو گے؟ اگر کسی کا دماغ وہاں چل جائے, یہ ہوتے ہیں واقعات, ہوئے بھی ہیں. اچھا تو پھر اب ایئر ہوسٹسز کو, اچھا نرسز ہیں جس طرح کے بد کردار, سفوکیٹڈ, فرسٹریٹڈ ایلیمنٹ ہے سوسائٹی میں, تو یہ بہت لانگ ٹرم, اس کے کچھ شارٹ ٹرم حل ہیں, کچھ میڈیم ٹرم, کچھ لانگ ٹرم, اور کچھ تو بہت ہی لانگ ٹرم. میں نے کل پرسوں بھی کسی سوال کے جواب میں کہا کہ وہ جو نیپولین کہتا تھا نا مجھے اچھی مائیں دوں, یہ تربیت کا کمال ہے. کس کے پاس آج کل اتنی فرصت ہے؟ اور جو کسی ماں کا جنا ہوگا جس کے گھر میں کوئی بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال ہمارا بہت پریمیٹو ہے ابھی, اور یہ شاید بہت دیر تک اس سے بھی زیادہ پاتال میں نا اس کی گہرائی کی آخری حدوں تک جائے.